الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمتا للعالمین وَعَلَىٰ آلِكَ وَصَحَّابِكَ يَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ حمد و صلات کے بعد علماء کرام، سادات عظام اور شان اسلام چینل کے ناظرین، آج جس موضوع کے حوالے سے ہم بات کریں گے وہ ام البشر یعنی تمام آدمیوں کی ماں حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا، آدم علیہ السلام کی زوجہ اور تمام انسانوں کی، تمام آدمیوں کی، آدم ذات کی جو والدہ ہیں حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے حوالے سے جو ہم بات کریں گے کہ ان کی تخلیق کیوں کی گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی جو تخلیق فرمائی وہ یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام ان سے سکون حاصل کریں اور ان کی تنہائی دور ہو، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں پارہ 9 سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں اس کی بیوی بنائی تاکہ اس سے سکون حاصل کر سکے۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی تخلیق کا مقصد آدم علیہ السلام کے سکون اور ان کے آرام اور ان کے لیے آسانی فراہم کرنے کے لیے ہے۔ جس طریقے سے دنیا کی پہلی عورت کی تخلیق کی وجہ ہمیں معلوم ہوئی، اسی طریقے سے دنیا کی دیگر عورتوں کی تخلیق کی وجہ بھی قرآن کریم میں یہی بیان کی گئی ہے۔ آدم علیہ السلام کی زوجہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا یہ دنیا کی سب سے پہلی خاتون ہیں، سب سے پہلی عورت، اور ان کی تخلیق کا مقصد قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ یہ ان کے شوہر، ان کا جو مرد ہے وہ ان سے سکون حاصل کرے، تنہائی دور ہو اور آرام اور آسانی فراہم ہو، اس غرض سے عورت کی ذات کو بنایا گیا۔ اور پھر آگے دیگر مقامات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دیگر عورتوں کی تخلیق کا مقصد بھی یہی ارشاد فرمایا ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں اس کے بالکل برعکس ہے کہ عورتوں سے سکون اور آسانی یہ ایک نایاب چیز ہو گئی ہے۔ ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے کہ جو شادی کے نام سے گھبراتا ہے، نوجوان نسل شادی کے نام سے گھبراتی ہے۔ کیوں؟ کی وجہ ہے کہ وہ اپنے سامنے جن لوگوں کو دیکھتی ہے کہ شادی شدہ افراد ہیں لیکن پریشانیوں کا سامنا ہے، گھریلو ناچاکیوں کا سامنا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عقل صحیح طور پر عورت کا استعمال نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے، اس کا تھوڑا سا استعمال۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر عورت کی تخلیق کی وجہ ارشاد فرما دی ہے۔ اس تخلیق کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہر عورت اپنی عقل کو استعمال کرے
تو ہمارے یہاں اس مسئلے کا سد باب ہو سکتا ہے، اس مسئلے کا دروازہ بند ہو سکتا ہے، ہماری زندگی دوسروں کے لیے بہترین نمونہ بن سکتی ہے، آئیڈیل بن سکتی ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے نوجوان اپنے بڑے سینئر لوگوں کی زندگی کو دیکھ کر جو ہے وہ ان سے متنفر ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر شادی شدہ زندگی ہے تو ہم شادی نہیں کر رہے۔ ہمارے معاشرے میں اس کا بہت زیادہ فقدان ہے کہ مرد گھر پہ آتا ہے تو پریشانیوں اور شکایتوں کا انبار لگا دیا جاتا ہے، آج یوں ہوا، آج فلاں نے ایسی بات کر دی، آج اس نے یوں کہہ دیا، آج اس نے یوں کہہ دیا، آج ایسا جھگڑا ہو گیا، آج فلاں بچے۔ اگر مرد دن بھر گھر سے باہر ہے تو اسے گھر میں ہی سکون میسر آنا چاہیے۔ آپ یہ سوچیں کہ جب گھر میں آپ کو اتنی پریشانیوں کا سامنا ہے، خواتین اگر یہ بات سوچیں کہ گھر میں ہمیں اتنی پریشانیوں کا سامنا ہے تو میرا شوہر، میرا خاوند، اس گھر کا جو افسر ہے، جو حاکم ہے ہمارے اوپر، وہ تو دن بھر باہر تھا، لوگوں سے اس نے کیسی کیسی الجھنیں جو ہے برداشت کی ہوگی، کیسی کیسی جو ہے تکلیفیں آئی ہوں گی، سفر کی صعوبتیں، دھوپ، تپش، گرمی، ہر طرح کی پریشانیوں کا سامنا رہا ہوگا، اور پورے دن کی تھکن لے کر جب وہ گھر آ رہا ہے اور میں اس کے سامنے اپنے گھریلو معاملات، بچوں کی شکایتیں، بڑوں کی لڑائیاں اور اپنے مسائل سامنے رکھوں گی تو اس کو سکون کہاں سے حاصل ہوگا؟ جبکہ عورت کی تخلیق کا مقصد قرآن نے بیان کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم اس مقصد کو بھول جائیں گے، خواتین اس مقصد کو بھول جائیں گی، تو گھر امن کا گہوارہ نہیں بلکہ یوں کہہ لیں کہ لڑائی، بلکہ میدان جنگ کا اڈا بن جائے گا۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا گھر امن کا گہوارہ بنے، اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کا گھر امن و سکون سے بھرا رہے، تو آئیے اس آیت پر عمل کیجیے، اپنی ذات کو اسی مقصد کے لیے استعمال کیجیے کہ جس مقصد کے لیے آپ کی تخلیق ہوئی ہے۔ آپ مرد کے لیے سکون فراہم کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، آرام فراہم کرنے کے لیے آپ بنائی گئی ہیں، ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے آپ کی تخلیق کی گئی ہے، آپ ان کے لیے آسانی پیدا کیجیے۔ ٹھیک ہے، آپ کا ہم سفر وہی ہے، آپ کا ہمراز وہی ہے، لیکن ہر ایک بات کہنے کا ایک موقع محل ہوتا ہے۔ میرے مدنی چینل کی خواتین ناظرین، آج ہم اس آیت سے یہی درس حاصل کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں اگر سکون لانا ہے تو ہمیں دوسروں کے لیے سکون فراہم کرنا ہوگا، اور جو ہماری زندگی کا حاکم ہے، جی ہاں، مرد جو ہے وہ حاکم ہے عورتوں پر، تو جو ہمارا حاکم ہے ہم اس کے لیے سکون فراہم کریں گے تو وہ ہمارے لیے آسانی فراہم کرے گا نا، پھر ہمارا گھر امن کا گہوارہ بنے گا، خوشیوں کا گہوارہ بنے گا۔ اور ایک اہم وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے معاشرے میں جو بے اولادی کا یعنی کہ ایک شورا چل رہا ہے کہ شادی ہوتی ہے، کئی سال گزر جاتے ہیں، اولاد کا سلسلہ نہیں ہوتا، تو اطباء، ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ پریشان حال مرد کبھی بھی جو ہے اولاد کی خوشی سے جو ہے وہ سرفراز نہیں ہو سکتا۔ بے اولادی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب تک کہ اس کو ذہنی سکون نہیں ملے گا وہ اولاد کی نعمت سے سرفراز نہیں ہو سکتا۔ بے اولادی کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ مرد کا پرسکون نہ ہونا، اس کا ذہنی دباؤ میں ہونا، ذہنی ڈپریشن میں ہونا، یہ بے اولادی کی وجہ بنتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر امن کا گہوارہ بنے، دوسروں کے لیے سکون فراہم کریں۔ کرنا کچھ بھی نہیں ہے، جب مرد آئے تو آپ مسکراتا ہوا چہرہ ان کے سامنے لے کے جائیں۔ آپ نہیں ان کے ہاتھ پاؤں دبانا چاہتی، نہ دبائیں، لیکن آپ کی مسکراہٹ ہی ان کے سارے دن کی تھکان اتار دے گی۔ پھر ان سے حال احوال، سلام، اور ایک ذہن نصیب اگر یہ چیز ہو جائے، دیکھیں مرد جو ہے وہ حاکم ہے اور اس کی عزت کرنا، تعظیم کرنا آپ پر لازم، اور یہ تعظیم کرنا باعث ثواب بھی ہوگا۔ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کی تعظیم کرے گی نا تو اس کو ثواب ملے گا۔ جی ہاں، شوہر کی تعظیم کرنا یہ باعث ثواب ہے۔ اب تعظیم کیسے کریں گے، رسپیکٹ کیسے ہوگی؟ جب وہ آ جائے تو آپ سیٹ سے کھڑے ہو جائیں، یقین جانیں کہ وہ پیار و محبت کی نظر آپ کے پر جائے گی نا جب آپ ان کے لیے کھڑے ہوں گی، یقین کریں کہ وہ سارے جو ہے نا آپ کے دکھڑے بھول جائے گا، بلکہ آپ سے خود پوچھے گا
کہ بتاؤ بیگم آج کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی، اور پھر اگر مزید آگے مزید عزت دینا چاہیں تو ان کی دست بوسی کیجیے، ان کے ہاتھ چوم لیجیے، آپ کا حاکم ہے وہ۔ اور بچوں کی بھی تربیت ہوگی، اس طرح آپ کے بچوں کی بھی تربیت ہوگی کہ والد کے ہاتھ چومنے چاہیے۔ گھر کا بڑا ہے، حاکم ہے، تو بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی رسپیکٹ کرے، تعظیم کرے، توقیر کرے، اور انشاءاللہ اس سے جو ہے کبھی آپ کو اپنے مسائل اگر سنانے بھی پڑے، دکھڑے اپنے بتانے بھی پڑے، تو انشاءاللہ آپ کا خاوند، آپ کا شوہر، آپ کا ہسبینڈ پرسکون انداز میں آپ کے مسائل کو نہ صرف سنے گا بلکہ اس کا حل بھی نکال کے دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس آیت مقدسہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔